بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل والوں سے، کم آتیناہم من آیت بینات، کہ ہم نے تم کو کتنی واضح واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ وَمَن یُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کرے، من بعد ما جاءتہ، کہ جب اس کے پاس آ جائے واضح دلائل، ٹھیک ہے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو دیکھو کہ ہم نے ان کو کتنی نعمتیں عطا کی تھی، کتنی نعمتیں عطا کی، مگر اس کے باوجود وہ لوگ ناشکرے، وہ لوگ کفر پر اترے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ اب دیکھو دو نبیوں کا ان کے پاس آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو من اور سلوہ یہ عطا فرمایا کھانے پینے کے لیے کھلے عام۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ان پر دھوپ ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈا بادل ان کے سروں پر رکھ دیتے تھے، ان کو گرمی نہیں لگتی تھی۔ پھر پانچویں نعمت یہ تھی کہ جب یہ وادی تیہ میں تھے تو 40 سال یہ وادی تیہ میں رہے، 40 سال تک ان کے کپڑے نہیں پھٹے، 40 سال تک ان کے کپڑے بالکل صحیح سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو بالکل خراب نہیں کیا۔ اسی طرح ان کے ناخن جب بڑے تھے خود ہی کٹ جاتے تھے، ان کے بال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہوا تھا، یعنی کہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت یہ تھی کہ فرعون سے چھٹکارا دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزاد زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نعمت یہ تھی کہ جب یہ بھاگنا چاہ رہے تھے تو آگے راستہ نہیں تھا بھاگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ آپ دریا کے بیچ میں اپنا عصا مارے، جب بیچ میں عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، سارے اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے، یہ بھی نعمت تھی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر نعمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کے سامنے یہ نعمت ظاہر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تھے وہ صاف بن جاتا تھا، دوبارہ اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھنڈا بن جاتا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر نعمت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جب بغل میں دیتے اس کو نکال دے تو ایسا چمکتا جیسے کہ سورج چمکتا ہے۔ یعنی کہ نعمتوں پر نعمت، نعمتوں پر نعمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہے تھے، ان کو دکھا رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ منکر ہوئے، ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی نعمتیں عطا کی، کتنی نعمتیں عطا کی، اور نعمتیں وہ کہ واضح واضح نعمتیں، واضح طور پہ نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کہ جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا، یعنی کہ اللہ کی نعمت کو چھوڑ دے گا، من بعد ما جاءتہ، کہ جب اس کے پاس وہ آ گئی، جب اس کے پاس وہ آ گئی اور اس کے باوجود وہ کیا کرے، اس کو تبدیل کرا، تو اللہ کہہ رہے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، میں سخت ترین عذاب دوں گا، سخت ترین۔ اب قیامت کے دن یہی ہوگا، یہ لوگ عذاب کے اندر پھنس جائیں گے، سخت ترین عذاب کے اندر یہ پھنسیں گے، جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں سداریں گے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ، یعنی کہ تعویلیں کریں گے، مگر اس وقت ان کی تعویل نہیں سنی جائے گی، قطعاً نہیں سنی جائے گی۔ کیوں کہ غلطی ان کی تھی، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا، وقت کے نبی کے پر جو ہے پورے کے پورے جتنا بھی الزام تھا ان لوگوں نے پوری الزام تراشی میں پورا کا پورا حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، کہ مزین کر دی گئی، مزین کر دی گئی للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہم نے ان کے لیے مزین کر دی۔ مزین سے کیا مراد؟ خوبصورت، اس میں مزے ہے، اس میں راحت ہے، اس میں چین ہے، اس میں ہی سارا کچھ ہے۔ دنیا کے پیچھے دیکھیں کتنے لوگ پاگل ہوئے ہیں
اور بالخصوص کافر کے لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے مزین کر دیا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، قید خانہ ہے یہ دنیا جو ہے نا، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ جیل ہے، اور مومن کے لیے یہ جیل ہے، ٹھیک ہے، مومن کے لیے جیل ہے یہ دنیا، اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کہ کافر جتنے بھی نا وہ دنیا ان کی اللہ جنت بنا دی گئی، اور مسلمان ہے اس کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے سے کیا مراد ہے کہ یہاں سے نکلنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پنچھی کو جب پنجرے میں بند کر دیا جائے تو آپ کو پتا کہ وہ راستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کس راستے سے نکلوں وہاں سے۔ یہی ہمارا ہے کہ ہمارا اس وقت پنچھی کیا ہے، ہمارا پنچھی ہماری سانس ہے، جب اس نے نکلنا ہے اس نے اوپر چلے جانا، ہم نے نیچے چلے جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں نے آزاد ہونا۔ اب بتاؤ یہ قید خانہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ دنیا قید خانہ نہ ہوتی مومن کے لیے تو مومن دنیا میں رہتا، آپ کو پتا مرنے کے بعد یہ دنیا کا تعلق اس سے کیا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، یہ دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے، ہم نے اس کے لیے کیا کر دیا، مزین کر دیا کہ دنیا میں کھائے پیے عیش کرے، کل کو یہ گلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کافر کو پوری موج اس دنیا میں عطا کر رکھی، پوری موج۔ اب دیکھیں موج زنا کرتے ہیں کوئی پکڑ نہ کرنی، شراب پیتے ہیں کوئی پکڑ نہ کرنی، یعنی کہ ہر قسم کا گناہ یہ کرتے ہیں، مگر ان کو پرواہ کوئی نہیں، کیوں کہ خوف نہیں ہے۔ مسلمان جیسا کیسا بھی ہونا، اگر مسلمان زنا بھی کرے گا، مسلمان شراب پیے گا، مسلمان چوری کرے گا، مگر اس کے دل میں خوف خدا ضرور ہے، خوف خدا ضرور ہے، مگر کافر کے دل میں یہ چیز نہیں ہے۔ مومن مسلمان کے دل میں ہے مگر کافر کے دل میں یہ چیز نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا ان کے لیے مسخر کر دی، دنیا جنت بنا دی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور وہ سمجھتے بھی دنیا کو پوری مکمل، وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں یہ مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی دیکھو نا، آج بھی یہ جو قرآن مجید کی آیت آج سے 1450 سال یا 15 سال پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یہ آج کے مسلمانوں پر بھی فٹ ہو رہی ہے۔ کیا داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پگڑی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب داڑھی پگڑی یہ ان لوگوں کے لیے مذاق بن گیا، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ جس نے داڑھی رکھی ہو اس کو تنزیہ طور پہ کیا کہتے ہیں، مولوی بنا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ طنز کرتے ہیں ہمارے اپنے مسلمان۔ یہ قرآن مجید کی آیت ان لوگوں پر بھی فٹ آئی کہ جو مسخرہ کرتے ہیں نا ان لوگوں پر کہ جو ایمان والے ہیں، تو پھر ان کو بھی عذاب ہے۔ آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مسخرہ مسلمانوں پر کرتے ہیں، اور کافروں کا وتیرہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کرام میں جاتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگوں کو دیکھو کھانے پینے کے لیے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی غریب ہیں، جن کو گھر میں کپڑا نہیں ملتا، جن کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، وہ نبی کے پاس پڑھنے بیٹھ نہیں جاتے، اسی بات سے چلو ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یعنی کہ مسخرہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے کوئی بات نہیں، والذین اتقوا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان کی فوقیت، ان کی بلندی، ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اس لیے بلند ہوں گے کہ قیامت کے دن جو ہوگا، جو مومن مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں پہ نعمت عطا کرے، نعمتوں پہ نعمت۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سخت ترین گرمی ہوگی، شدید ترین دھوپ ہوگی، اور ہر ایک آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، اور اسی طرح اندھیرا ایسے ہوگا کہ ساتھ والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرے اپنا ہاتھ، اپنا کپڑا، اپنا جسم آپ کو نظر نہیں آئے گا، اتنا سخت اندھیرا ہوگا۔ پھر اس وقت مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا رکھا کہ اس کا عمل اس کا نور بن جائے، یعنی کہ جو آپ عمال کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور بنا دے گا۔ نور کیا؟ روشنی، یعنی کہ وہ روشنی آپ کے لیے ہوگی، آپ کا نور آپ کو روشنی دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کا موبائل ہے، آپ کا موبائل آپ کو روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نور آپ کو روشنی دے گا، آپ اس نور کی روشنی کی بدولت آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، جنت کے راستے۔ کافر اس وقت کہیں گے کاش یہ نور ہمارے پاس ہوتا، اور کافر چل کر آئے گا مومن کے پاس، اس سے کہیں گے یار دنیا میں تو میرا دوست تھا، مجھے نور دے، روشنی دے مجھے، مگر نہیں کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قیامت، اور سب سے بڑی فوقیت اور درجہ کے عمل قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ درجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کو فل عیاشی ملے گی، فل، یعنی کہ کیا؟ شراب پینی ہے شراب پیو، دودھ پینا دودھ پیو، شادیاں کرنی شادیاں کرو،
ٹھیک ہے، ایک نہیں ڈبل کرو، جتنا آپ کو حسن نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، یعنی کہ جو آپ کے من اور مرضی میں آئے گا نا اللہ ویسے کر دے گا آپ کے دل۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مومن جو ہے نا، مومن وہ اس طرح تکیے لگا کر بیٹھا ہوگا، اس کے سر کے اوپر سے ایک پرندہ گزرے گا کہ کاش یہ صرف میرے پاس ہوتا، ابھی تمنا ہوگی، کہتے ہیں اسی وقت ڈھونڈ کر اس کے سامنے آ کے گزرے گا، وہ اس کو کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ ڈکار مارے گا دوبارہ اٹھ جائے گا۔ یعنی کیا نعمت ہے۔ اس طرح یہ انگور کا ایک دانہ جو دنیا میں مٹ پانی والا ہوتا ہے، اس کا ایک جنت میں اتنا بڑا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی مٹھاس اتنی ہے جنت کے پھلوں کی کہ اگر ایک دفعہ کسی کو وہ ذائقہ چکھایا جائے، وہ دنیا کی اگر شکر بھی کھا لے تو وہ کہے یہ کڑوی۔ یعنی کہ جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ چینی گڑ کھا رہے، اس کے بعد چائے پیے تو آپ گھر میں شکایت کرتے کہ آج چینی میں کیا، چینی کم ہے، چائے میں چینی کم ہے، کہتے ہیں نا، کیوں کہ آپ نے پہلے کیا کھا لی، گڑ کھا لیا، میٹھا کھا لیا، تو آپ پھر شکایت کرتے کہ آج چائے میں چینی کم ڈالی ہے، حالانکہ وہ بالکل برابر ہوتی ہے، مگر اس کا ذائقہ اوپر ہوتا ہے، اس کا ذائقہ نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو فیل کرتے، اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ تو آپ اگر جنت کی ایک چیز کھا لیں تو آپ دنیا کی تمام چیزوں کو فیل کر دیں۔ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے، مگر یہ کس کے لیے، مومن کے لیے۔ آگے اللہ کہہ رہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس سے چاہتے بے حساب رزق دیتے، مگر یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، جو نماز پڑھے، اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کہتے ہیں میں بے حساب رزق دوں گا۔ آج سارے رزق کے پیچھے مارے مارے دے رہے ہیں نا، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی چکاری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی حلال کوئی حرام، کالے پیلے کو نہیں دیکھتے بلکہ کمائی جاتے، گھر میں لائی جاتے ہیں، مگر کیوں رزق کے پیچھے دلیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف آؤ، یہ رزق تمہاری طرف خود چل کر آئے گا، خود چل کر آئے گا۔ اور کئی ایسے لوگ آ جائیں گے، یقین مانے مدارس میں مساجد میں پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ 10,000 ہے، ان کے گھروں کا بل بھی 20,000 آتا ہے اور 12,000 روپئے تنخواہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہاں سے، غیبی خزانے سے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم رزق دیں گے، ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے